اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا حفاظت کرو، جمع کا صیغہ ہے، سب لوگ حفاظت کریں، سب کے لیے آیا ہے۔ علی الصلاۃ نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ تو یہاں درمیانی نماز کسے کہا گیا ہے؟ تو مفسرین نے مختلف بات کی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں فجر کی نماز کو درمیانی نماز کہتے ہیں کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے سوتے سے بیدار ہونا۔ آج کل کے دور میں جب پوری رات جاگتے ہیں تو فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنا کافی مشکل ہے۔ دوسرا عصر کی نماز بھی کہتے ہیں کچھ مفسرین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عصر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ مین بالکل عروج ہوتا ہے کاروبار کا، اور اس وقت اپنی دکان کو اور اپنے کاروبار کو بند کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دونوں نمازوں کو بھی لیں تو دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے کا سخت حکم آیا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں رکوع اور سجدہ کے بعد، رکوع اور سجدے میں تو پھر بھی انسان تھوڑی سی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ وہ جھک رہا ہے اور سجدے میں جا رہا ہے، لیکن کھڑا ہونا ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں کہ انسان کی جو توجہ ہے وہ بہت سمتوں میں جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز کی حالت میں اپنے کپڑے درست کرتے ہیں، اپنا سر کھجا رہے ہوتے ہیں، ٹوپی صحیح کرتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں یا دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ سوچ لو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ آیت نمبر 239، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ پڑھ لو یا سوار، یعنی نماز کسی صورت بھی منع نہیں ہے، معافی نہیں ہے نماز کی۔ تو اگر جنگ کی حالت ہے، تم اپنے سواری پہ ہو یا پیدل لڑ رہے ہو، دشمن کا پیچھا کر رہے ہو، تو اب یہ نہ کرنا کہ دشمن کا نماز کا ٹائم ہوا تو دشمن کو چھوڑ کے تم نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایسی حالت میں دشمن آ کے پلٹ کے تم پر حملہ کرے گا اور تمہیں ختم کر دے گا۔ تو ایسا حکم نہیں ہے، نماز فرض ہے، اس کی فرضیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں تم چلتے پھرتے اشاروں میں اور فرائض ادا کر سکتے ہو، لیکن پھر آگے کیا کہا؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو نماز ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کا طریقہ سکھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے آ کے نماز کا طریقہ سکھایا۔ حضرت جبرائیل نے 2 دفعہ آ کر آپ کو پانچوں نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن جو پانچوں نمازوں کے جو اول وقت تھے ان میں نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن پانچوں نمازوں کے جو آخری اوقات تھے اس میں نماز پڑھائی، اور یہ بتایا کہ ان دونوں نمازوں کے جو اول وقت اور آخری وقت، ان کے درمیان میں اپنی نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 240، وَلِلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں۔ یہاں پہ ازواجن ہے، بیویاں ہیں، جمع کا صیغہ، ایک بیوی کا حکم نہیں ہے بلکہ زیادہ بیویاں ہیں۔ وصیۃً لأزواجہم متاعًا الی الحول غیر اخراج، تو وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اس کی ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ کوئی شخص ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کی 4 بیویاں ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے صرف ایک ہی بیوی کی اولاد ہے، باقی 3 جو ہیں وہ بے اولاد ہیں۔ تو اب جو اولادیں بڑی ہو چکی ہیں اور وہ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ جو سوتیلی 3 مائیں ہیں ان کی خدمت کون کرے، کس طرح کریں، یا کہ گھر کے جو باقی افراد ہیں اگر بچے چھوٹے بھی ہیں یا تینوں کے بچے بھی ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ چلو بھئی اب ان کو گھروں سے فارغ کرو، نکالو، اب بیوہ ہو گئی ہیں، عدت گزر چکی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو 4 مہینے 10 دن تو ان کی عدت ہے، اس کے علاوہ سمجھو ان کو 1 سال تک ان کا دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو نان نفقہ دینا ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، پھر اگر وہ عورتیں جو خود نکل جائیں تو تم پر ان کا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں
معروف طریقے پر کریں۔ اب اگر وہ اس دوران سال بھر سے پہلے ہی ان کے پاس کسی نکاح کا پیغام آتا ہے اور وہ نکاح کر لیتی ہیں تو اب یہ نہ سوچنا کہ اوپر آیت نمبر 240 میں اللہ نے کہا تھا کہ 1 سال تک ان کو گھروں میں رکھو تو تم زبردستی ان کو 1 سال تک روک کے رکھو، ایسا نہ کرنا، بلکہ اگر وہ خوشی سے خود سے جانا چاہیں تو ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اللہ عزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اس کو حکمت پتہ ہے کہ عورتیں ہیں یہ شوہر کے بعد یہ کہاں جائیں گی اور ان کا کس طرح سے خرچہ پورا ہوگا، تو جب تک دوسرا شوہر نہیں آ جاتا اس وقت تک کم از کم 1 سال جو ہے تم ان کو اپنے پاس رکھو۔ آیت نمبر 241، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں اوپر والی آیت جو تھی وہ بیوہ کے متعلق تھی، اور یہ والی آیت جو ہے وہ طلاق یافتہ عورت کے متعلق ہے۔ تو متعلقہ جو عورت ہوگی جس کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو جو ساز و سامان دینا ہے وہ صرف عدت تک ہی کے وقت میں دینا ہے، یعنی جو 3 حیض متعلقہ کی عدت ہے اس دوران ہی اس کو اس کا نان نفقہ دینا ہے، اس کے بعد اس کے نان نفقہ دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 242، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو۔ تو تم عقل، اگر ذرا سی بھی تمہیں عقل ہے تو تم دیکھو ان کی وجوہات، دیکھو کہ اللہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ 3 مہینے کے لیے کیوں مدت دے رہے ہیں، کہ کیا پتہ 3 مہینے کے دوران جس کو تم نے طلاق دی ہے اس کو حمل ہو اور وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہو، اگر تم جذبات میں اس کا کھانا پینا سب بند کر دو گے تو تمہاری جو نسل آنے والی ہے اس پہ کتنے برے اثرات پڑیں گے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں قرآن کی آیات۔ آگے والی جو آیات ہے تو یہ جو ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یوشع بن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد و قتال کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے بالکل منع کر دیا تھا کہ ہم جہاد اور قتال نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب انہوں نے جہاد کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک مستحکم حکومت قائم کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی سی 12 حکومتیں بنا لیں، اور یہ جو 12 حکومتیں تھیں یہ آپس میں ہر وقت لڑتی تھیں اور 300 برس تک یہ صورتحال رہی۔ لیکن اس کے بعد جب دنیا ان پہ بالکل تنگ ہو گئی، یہ خود پریشان ہو گئی، تو بالآخر جو اس وقت کے نبی تھے تو ان سے کہا کہ کوئی بادشاہ یا کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تو پھر انہوں نے جو ایک طالوت اور جالوت کا واقعہ جو اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، تو ان سے جو ہے یہ بنی اسرائیل نے جو اس جنگ کے بعد جو ہے ان کی دور خلافت شروع ہوئی، اور دور خلافت میں بنی اسرائیل کا دور خلافت حضرت اسرار احمد صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے تقریباً 300 برس کے بعد جا کے اس طرح سے ایک حکومت بن سکی ہے یا جنگ اور قتال ہوا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ خوبی ہے کہ آپ کے دور سے ہی ان کے جانثار جو تھے ان کے اوپر قربانیاں دیتے تھے اور جنگیں کی ہیں اور جہاد کیا، اور اس کے بعد جب ہی سے خلافت راستہ جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 243 میں کہتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ ہزاروں تھے لیکن وہ موت کے خوف کی وجہ سے، ڈرنے کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، اور جو کفار اور مشرکین تھے ان کے خوف سے بھاگنے لگے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا۔ تو جب وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے نکل پڑے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اچھا، یہاں موت سے جو ہے 2 قسم کی بات ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ بزدلی اور خوف، تو وہ بزدلی اور خوف تو خود ایک موت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 20 برس تک ان پر یہ چیز بالکل ہی رکھی کہ وہ ایک دم نہ کسی سے لڑ سکتے تھے، بالکل سمجھو مردوں کی کیفیت تھی۔ تو بالکل اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ مر جاؤ، تو اللہ نے کہا تو بس پھر مر جاؤ۔ گویا کہ اللہ کی خاطر جو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑے، ان کی کیفیت ایک مردے جیسی ہے کہ آپ مردے کو جیسے کچھ بھی کر لیں، ماریں پیٹیں، لیکن وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو
تو اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم مسلمانوں کی کیفیت بھی بالکل یہی ہے کہ مسلمان ہر طرف سے پٹ رہے ہیں، کسی بھی ملک میں کہیں بھی چلے جائیں، چاہے کشمیر میں چلے جائیں یا ہندوستان میں چلے جائیں، ان میں اتنی طاقت اور ایکا نہیں ہے، وہ اس طرح جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جہاد کرنے لگیں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پہ انگلی بھی اٹھا سکے۔ تو یہاں پہ جو واقعہ بنی اسرائیل کا ہے وہ در حقیقت ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمارے لیے آئینہ بنایا گیا کہ دیکھو تم بھی یہ حرکت کرو گے تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ زندہ کیا، یعنی کہ جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی نسلوں میں سے زندہ دل اور جوش والے اور نئی نسل ایسی پیدا کرتی ہے جو کہ اس موت کے بعد زندگی کی طرف ہوتی ہے، یعنی کہ جہاد اور قتال کی طرف۔ تو پھر اس کے بعد جو تھے سموئیل نبی جو تھے، انہوں نے ان کی اصلاح کی، تجدید کی، اور پھر ان میں یہ جذبہ پیدا کیا بنی اسرائیل میں کہ وہ جو ہیں جنگ و جدال کریں، اور پھر ان کا گولڈن اور سنہرا دور شروع ہوا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو شکر گزاری جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی بنا پر مختلف قسم کی پریشانیاں اور چیزیں ہم لوگوں کے اوپر آ رہی ہیں۔ تو ہمیں جو بنی اسرائیل کا جو یہ واقعہ ہے، یہ در حقیقت ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی اب ایسے ہی کرو گے تو تمہارا بھی یہی سلوک، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو دیکھیں ہو رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے، وہاں جا کے دیکھیے، بیت المقدس میں دیکھیے، ہر جگہ مسلمان جو ہیں بری طرح پٹ رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان پر ایک طرح سے موت آ رہی ہے۔ لیکن اللہ سے امید ہے، بہت بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ہی ایسے زندہ دل لوگ پیدا کرے گا، ایسی نسل اٹھے گی جو کہ پھر واپس دوبارہ جہاد اور قتال کی طرف آئے گی، تو انشاءاللہ اسلام جو ہے اپنے پورے روشنی کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت سے بچائے اور ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔